تو 4 نسبتیں عطا کی ہیں ہمیں، اور ان میں ادنا نسبت کیا ہے؟ وہ حیوانی نسبت ہے۔ اس سے بڑی نسبت ملکی نسبت ہے، اس سے بڑی نسبت وہ خلافت کی نسبت ہے، اس سے بڑی نسبت وہ نیابت کی نسبت ہے۔ کتنی نسبتیں عطا کی ہیں؟ 4 نسبتیں عطا کی ہیں۔ اور چیزیں کتنی عطا کی ہیں؟ 2۔ ماشاءاللہ 2 چیزیں کیا کیا عطا کی ہیں؟ ایک جان عطا کی اور ایک مال عطا کیا ہے، اور نسبتیں 4 عطا کی ہیں، اور یہ چاروں نسبتیں نہ جان لگائے بغیر ہوتی ہیں نہ مال لگائے بغیر ہوتی ہیں۔ ان چاروں پر جان بھی لگنی ہے اور ان چاروں پر مال بھی لگنا ہے، لیکن یاد رکھنا چھوٹی نسبت کو بڑی نسبت پر قربان کرنا ہے۔ بڑی نسبت کا موقع ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی نسبت میں جان بھی لگ رہی ہو اور چھوٹی نسبت میں مال بھی لگ رہا۔ یہ ہے وہ فالٹ۔ امت کا ایک طبقہ تو قربانی ہی نہیں کر رہا، اور جو دوسرا طبقہ قربانی پر آ رہا ہے وہ ان نسبتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی نسبت کے موقع ہیں اور چھوٹی میں جان بھی لگ رہی اور مال بھی لگ رہا، اور نتیجہ کیا ہے؟ قربانی ہوتے ہوتے بھی امت کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ قربانی سے تبدیلی آتی ہے، قربانی سے قربانی سے تبدیلی آتی ہے۔ کس چیز سے آتی ہے؟ قربانی سے تبدیلی آتی ہے۔ تو پہلے جو ہمیں نسبت دی وہ کون سی نسبت ہے؟ حیوانی نسبت۔ اللہ پاک نے اس انسان کو جو وجود دیا ہے اس میں ایک حیوانی نسبت بھی رکھی ہے، اس لیے بعضوں نے کیا کہا؟ اس کو حیوان ناطق کہا۔ کیا کہا؟ حیوان، یہ بھی حیوان ہے لیکن بولنے والا ہے۔ باقی حیوانوں اور اس حیوان میں فرق یہ ہے کہ یہ حیوانوں کی فیملی میں سب سے اونچے درجے کا حیوان ہے، اور اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بیولوجیکل سائنٹسٹ نے اس کو میملیا میں رکھا، اور میملیا یہ جانوروں کی سب سے اعلیٰ درجے کی فیملی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہومو اریکٹس اور ہومو سیپیا بن جاتے ہیں۔ بندر اور انسان ان کو سپیریئر رکھا ہے، اور پھر بندروں میں سے انسانوں کو سپیریئر رکھا ہے۔ کہ بندروں میں انسان کیوں سپیریئر ہے؟ کہ بندر اپنے خیالات تو دماغ میں لا سکتے ہیں لیکن ان کو الفاظ نہیں دے سکتے، اور انسان اپنے خیالات کو کیا دے سکتا ہے؟ الفاظ بھی دے سکتا ہے، اور یہ بول بھی سکتا ہے، اور اپنی بات دوسرے کو اپنے الفاظ میں بیان بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا حیوان۔ یہ بولنے والا حیوان ہے۔ تو حیوانی نسبت اللہ پاک نے ہماری کہاں رکھی؟ ہمارے جسم میں، ہمارے مادی جسم میں ساری حیوانی صفات اور ضروریات رکھی ہیں۔ اب جو ضرورتیں حیوان کی ہیں وہی ضرورتیں انسان کی۔ حیوان کھاتا بھی ہے، حیوان پیتا بھی ہے، حیوان سوتا بھی ہے، حیوان جنسی تسکین بھی پوری کرتا ہے۔ یہ 4 بڑی ضرورتیں ہر حیوان کی ہیں، اور یہ 4 بڑی ضرورتیں ہر انسان کی ہیں۔ تو حیوانی نسبت سے اللہ پاک نے ہمارے اندر حیوانی ضروریات رکھی ہیں۔ کھانا ہماری اور پینا ہماری ضرورت، سونا ہماری اور جنسی تسکین ہماری ضرورت۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو۔
ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کیا نہ کرتا ہو، اور جو کھانا نہ کھائے وہ فرشتہ ہوگا کہ انسان؟ اور فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، اور فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو ہمارے پہلی نسبت حیوانی نسبت ہے، حیوانی نسبت کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ پاک نے ضروریات کو رکھا ہے۔ کھانا ہماری وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کیا نہ کرتا ہو، کیا نہ کرتا ہو، کھانا نہ کھاتا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ طعام میں ہر وہ چیز داخل ہے جو بدن کو قوت دے، طعام میں ہر وہ چیز داخل ہے جو بدن کو قوت دے، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں پینا بھی ہے، اس میں لباس بھی ہے، اس میں رہائش بھی ہے۔ یہ سب کس کے ذیل میں آتے ہیں؟ طعام کے، کیونکہ رہائش سے اس کو تحفظ ملتا ہے، بدن سے یہ ڈھانپا جاتا ہے، اور غذا سے اس کو جو جس چیز سے آپ کے جسم کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں وہ سب کس کے ذیل میں آتی ہیں؟ طعام کے ذیل میں آتی ہیں۔ تو کھانے کے لیے بھی جسم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن کھاؤ گے کیسے؟ پہلے کماؤ گے نا، پہلے کیا کرو گے؟ اور جب کماؤ گے تو کھاؤ گے، کماؤ گے تو پہنو گے، اور کماؤ گے تو اپنے لیے کوئی مکان بناؤ گے، اور جب کماؤ گے نہیں تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ تو کمانے میں جان بھی لگے گی اور مال بھی لگے گا، اور کمانے میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے، اور ضرورتیں اللہ نے ساتھ لگائی ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ یہ ہماری پہلی نسبت ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مجھے پانی دو۔ یہ ہماری پہلی نسبت ہے۔ حیوانی نسبت، اور حیوانی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کیا لگائی ہیں؟ ضروریات لگائی ہیں۔ اب ان ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور یہ پوری نہیں ہوں گی جب تک جان نہ لگے اور جب تک مال نہ لگے۔ کھانا آپ کی ضرورت ہے، پیسہ نہیں ہے تو کہاں سے لاؤ گے؟ اور پیسہ نہیں ہے تو جان لگاؤ گے، کماؤ گے تو پیسہ آئے گا، اور جب جا کر کھانا کھاؤ گے۔ اس ایک لقمے کے پیچھے کتنے انسانوں کی جان اور مال لگا ہوتا ہے۔ یہ ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے نا، پتا ہے اس کے پیچھے کتنے انسانوں کی جان اور مال لگتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ وہ بونے والے زمیندار سے شروع کر کے اور فیکٹریوں کے اندر اس کو گرائنڈ کر کے اکی کے بازار میں پہنچ کر آپ کے گھر میں پکانے والوں کو اور لانے والوں کو لے کر آپ دیکھیں کہ ایک لقمہ جو آپ کے ہاتھ میں آیا ہے اس کے پیچھے کتنوں کی جان لگی، کتنوں کا مال لگا ہے۔ تو ضرورتوں میں جان بھی لگتی ہے، ضرورتوں میں مال بھی لگتا ہے، اس کے بغیر ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ پہلی نسبت ہے حیوانی نسبت، اس میں اللہ پاک نے ہمیں اجازت دی ہے ضرورتوں میں جان بھی لگاؤ اور مال بھی لگاؤ، لیکن اس میں ایک سینکشن رکھی ہے، اور وہ کیا رکھا ہے کہ اس کمانے اور کھانے میں دو باتوں کا لحاظ رکھو۔ اس کمانے اور کھانے میں کیا کرو؟ دو باتوں کا لحاظ رکھو۔ ایک یہ کہ حکم اللہ کا ہو، حکم اللہ کا ہو، اور طریقہ حضور کا ہو۔ حکم اللہ کا ہو،
اور طریقہ حضور کا ہو. اب اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے پر کماؤ بھی اور لگاؤ بھی. جان بھی لگاؤ, مال بھی لگاؤ, اور کرو اپنی ضرورتیں پوری. کرو اپنی ضرورتیں پوری, لیکن دو باتوں کا لحاظ رکھو. یاد رہے گا کون کون سی؟ حکم اللہ کا ہو اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اب اللہ کا حکم کیا ہے, حضور کا طریقہ کیا ہے, اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ اور سیکھو گے کس سے؟ جس نے سیکھا ہوا ہے. اور اس لیے سیکھے ہوئوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا, اور جب نہیں بیٹھیں گے تو نہ اللہ کے حکم کا پتہ چلے گا اور نہ نبی کے. پھر یہ طبیعت کے مطابق کمائے گا بھی, اور طبیعت کے مطابق کھائے گا بھی, اور طبیعت کے مطابق تو خنزیر اور چونٹی اور مینڈک اور سانپ بھی کر رہے, کھا بھی رہے اور رہ بھی رہے, جان بھی بنا رہے اور زندگی گزار رہے. حکم اللہ کا ہو اور طریقہ نبی. اس لیے جو انسان بھی کمانے اور کھانے میں اور ضرورتیں پوری کرنے میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کی پرواہ نہیں کر رہا, اس کے کھانے میں اور حیوانوں کے کھانے میں کوئی فرق ہے؟ ہے, بڑا فرق ہے. اس کو اس کھانے پر نہ جزا ہے نہ سزا ہے, اور اس کے اس غلط کھانے پر اس کو سزا ملے گی. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں فرق ہے, بڑا فرق ہے. حیوان جیسے بھی کھائے اور جو بھی کھائے, اپنی فصل میں کھائے کہ پرائی فصل میں کھائے, لیکن یہ کھا سکتا ہے. ہاں یہ کھائے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. یہ فرق ہے. اس لیے کمانے اور ضرورتیں پوری کرنے کے اندر ان دو باتوں کا لحاظ ہو, حکم اللہ کا ہو اور طریقہ نبی کا. اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر اگر ضرورتیں پوری ہوں گی تو یہ بھی اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے گی, یہ عبادت بن جائے گی. عبادت دو طرح ہوتی ہے, ایک بالواسطہ عبادت ہوتی ہے, ایک بلا واسطہ عبادت ہوتی ہے. عبادت حکم ماننے کو کہتے ہیں, اور عبادت دو طرح ہوتی ہے, ایک بالواسطہ عبادت ہے اور ایک بلا واسطہ عبادت ہے. بلا واسطہ عبادت نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ بغیر کسی واسطے کے عبادت ہے. اور ایک بالواسطہ عبادت ہے. بالواسطہ عبادت کا کیا مطلب؟ کہ زندگی کے ہر شعبے میں جب خدائی حکموں کا لحاظ رکھ کر اس حکم کے ساتھ شعبے کو چلاؤ گے تو یہ بالواسطہ عبادت ہے. یہ بھی عبادت بن گئی. علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. کتنے بھائی؟ 24 گھنٹے عبادت. رات دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ ہاں 24 گھنٹے عبادت کر رہے. فرمایا کہ آپ کھاتے پیتے کماتے سوتے اور بیوی بچوں کی ضرورتیں نہیں پوری کر رہے؟ فرمایا ہاں یہ سب کچھ کر رہے, لیکن ان ساری ضرورتوں کو ہم اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کر رہے. اور جس ضرورت کو بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کرو گے وہ کیا بن جائے گا؟ عبادت. اور یوں کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کیا ہو جائیں گے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا یہ مطلب ہے. ہاں
اس لیے اس کو کرنا ہے. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ. اس لیے ہماری 3 عبادت گاہیں ہیں. ارے ہماری کتنی عبادت گاہیں ہیں؟ یہ مہنگائی کوئی میں لے کر آیا ہوں؟ بولتے آپ نہیں ہیں. کتنی عبادت گاہیں ہیں؟ 3 عبادت گاہیں ہیں. مسجد بھی ہے، گھر بھی ہے، اور کام کرنے کی جگہ بھی ہے. اب کسی کے کام کرنے کی جگہ دکان ہے، اور کسی کی دفتر ہے، کسی کا کھیت ہے، کوئی زمیندارے میں لگا ہوا، اور کوئی تجارت میں لگا ہوا، اور کوئی دفتر میں ملازم ہے. تو کتنی عبادت گاہیں ہماری؟ مسجد بھی ہے، گھر بھی ہے، اور کام کی. مسجد میں مسجد کے احکام پورے کرو عبادت میں لگے ہوئے، اور گھر میں گھر کے احکام پورے کرو. گھر میں کیا کرنا ہے؟ خامد ہو تو کیا کرے، اور بیوی ہے تو کیا کرے، باپ ہے تو کیا کرے، اور بیٹا ہے تو کیا کرے، بھائی ہے تو کیا کرے، اب بہن ہے تو کیا کرے. سب کے لیے احکام موجود ہیں. تو بحیثیت بھائی ان احکام پر چلے بہن کے ساتھ، اور بحیثیت بیٹا چلے باپ کے ساتھ، اور بحیثیت باپ چلے اور بیٹے کے ساتھ، اور بحیثیت خامن چلے بیوی کے ساتھ، بحیثیت بیوی چلے خامن کے ساتھ. اب جب یہ سارے احکام پورے کریں گے تو یہ سارے کس میں لگے ہوئے؟ کس میں لگے ہوئے؟ یہ عبادت میں لگے ہوئے. اور ایسے ہی کام کرنے کی جگہ ہے، اس میں بھی وہاں کے احکام کو پورے کرنا ہے. تو اس کے 24 گھنٹے کس میں لگے؟ عبادت میں لگے. اب یہ پوری کر رہا ہے ضرورتیں، اور بن رہی ہے عبادت، اور مل رہا ہے ثواب. حکم کس کا ہو؟ اللہ کا ہو. اور طریقہ کس کا ہو؟ نبی کا ہو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ حلال کھاؤ. کیا کہا؟ حلال کھاؤ. اب یہ کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز کرے. الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. اور نہیں واضح تو پوچھ لے کسی سے، پوچھ لے کسی سے. اس لیے کہ قیامت والے دن جو 5 سوال ہوں گے، ان میں 2 سوال کیا ہیں؟ کمایا کہاں سے، آگے کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ کمانا ہماری مرضی کا ہے اور نہ خرچ کرنا ہماری مرضی کا. کمانا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور خرچ کرنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اس لیے حکم اللہ کا ہو تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ حلال. اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اس حلال کو کیسے کھاؤ، اس حلال کو کیسے کھاؤ؟ اس ترتیب سے کھاؤ جس ترتیب سے نبی نے کھایا ہے. اور اس نے کیسے کھایا؟ دسترخوان بچھا کر کھایا ہے، ہاتھ دھو کر کھایا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہے. آخر میں پھر دعا بھی پڑھی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے. اور جب اس ترتیب سے کھائے گا تو اب یہ پوری کر رہا ہے ضرورت، بن رہی ہے عبادت، مل رہا ہے ثواب، حاصل ہو رہی ہے اللہ کی رضا. کیوں؟ اس کی جان لگ رہی اور اس کا مال لگ رہا. پہلی نسبت پر کون سی نسبت ہے وہ؟ اور حیوانی نسبت میں ضرورتوں کے اندر لگ رہا، اور ضرورتیں پوری کرے ان 2 چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے
تو یہ اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے.